سورہ ہود رکوع نمبر 5 تلاوت. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. سورہ ہود رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تم تو نرے مفتری یعنی بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو. اے قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ. تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں ہیں نہ تمہاری بات پر یقین لائیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ یعنی پکڑ پہنچی ہوئی ہے. کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستہ پر ملتا ہے. پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی. اور یہ عاد ہیں کہ اپنے رب کی آیتوں کے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر بڑے سرکش اور ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن. سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے. ارے دور ہو عاد ہود کی قوم. سورہ ہود رکوع نمبر 5 تفسیر. ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات یہ واقعات ہم پچھلی صورتوں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سنا چکے ہیں اور یہ چونکہ سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام مبارک پر ہے اور اس میں ان کی قوم عاد کا ذکر ہے تو یہ واقعات تو ہم نے آپ کو تفصیل سے ان کے سنا دیے. اب یہاں
جب بھی قرآن مجید کے اندر کوئی واقعہ بار بار آتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک نیا سبق، کوئی ایک نئی بات آپ کو بتانا مقصود ہوتی ہے. مفسرین کرام نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے. یہاں اس میں یہ بات جو پچھلے رکوعوں میں نہیں بتائی گئی تھی، وہ یہاں وہ بات حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور قرآن مجید میں کہ یا قوم استغفروا ربکم، میری قوم میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی اور کو خدا نہ سمجھو. پھر تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو، جھوٹے الزام لگاتے ہو میرے اوپر کہ جی میں شاید کسی دنیاوی غرض کی خاطر یا کوئی اپنا جتھا جمع کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. نہیں، میں تو صرف تمہارے دل میں تمہارے بھولے ہوئے رب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ تمہارا رب اللہ ہے، تم اس کی بندگی کرو. مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی کچھ اجر نہیں چاہیے. میرا اجر، میرا رزق میرے رب کے پاس، اس نے مجھے بنایا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تو جو تمہیں دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے گا. مجھے تمہارے رزق سے کوئی پرواہ نہیں، تمہارے دولتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، قوم تجھ سے غلطی ہوگی. ایک تو اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، دوسرا نبی کی گستاخی کرتے ہو. اس طرح کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو، نبی کی تعظیم بھی کرو اور استغفار کرو. اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نبی کی غلامی کے ساتھ استغفار کرنے کا وظیفہ اپنا لوگے، اللہ سے معافیاں مانگنے کا وظیفہ اپنا لوگے، ثم توبوا الیہ، اور سچے اس کی طرف رجوع کر لو گے نا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وقت پر بڑی نفع والی بارشیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نازل کرے گا. اس کے کرم کی بارشیں آئیں گی، اس کی مہربانی کی بارشیں آئیں گی، اس کی عطاؤں کی بارشیں آئیں گی. جو تم چاہتے ہو نا وہ آسمان سے وہ برکتیں نازل ہوں گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں اور زیادہ اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے میری ان باتوں سے روگردانی نہ کرو. قالوا یا ہود، وہ کہنے لگے او ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی سے یہ یا ہود کہنا یا صالح کہنا، اللہ کریم کی تو شان ہے وہ کہے. قوم کا تو حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنے نبی کو نام لے کر اس طریقے سے پکارے. قوم کا حق یہ بنتا، وہ کہتے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کریم، یا عظیم، اس طریقے سے اپنے نبی کو پکارتے اور ان کا نام بڑے ادب سے لیتے. لیکن انہوں نے بے ادبی سے پکارا یا ہود، استغفر اللہ العظیم، بے ادبی سے. ما جئتنا ببینۃ، آپ تو کوئی دلیل ہی نہیں لے کے آئے، خالی نصیحت کر رہے ہیں ہمیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی ہر بات پر اگر دلیل مانگنا لگ جائے تو یہ دلیل مانگنا بھی گستاخی کی بات ہو جاتی ہے. نبی کی بات اور اس پر دلیلیں مانگنا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری وقت کی بات ہے، آپ نے تفسیر کبیر لکھی تو آپ آخر پہلے اشاعری تھے، پھر بعد میں آخر میں آپ ماتریدی ہو گئے. تو آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی خدمت میں رہتے تھے. وصال کا وقت آیا تو شیطان آپ کے پاس آ گیا. شیطان نے آ کر کہا کہ اللہ کتنے ہیں؟ آپ نے شیطان کو جواب دیا کہ اللہ ایک ہے. شیطان نے کہا اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ اب معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جس وقت روح نکلنے والی ہوتی ہے نا، سخت کمزوری ہوتی ہے آدمی کو، اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے روئی کے اوپر کانٹوں سے بھری ہوئی شاخ رکھ کر اسے کھینچا جائے. اس وقت روئی کا جو ریشہ اس کانٹوں کے ساتھ لگ کے آتا ہے، اس طرح روح جو ہے نا بدن کی رگ رگ سے جب نکلتی ہے تو پورا بدن درد کرتا ہے. اتنی تکلیف وقت نظام میں، اور شیطان نے آ کر مسئلہ چھیڑ دیا اللہ کی توحید کا کہ توحید پر دلیل دو. آپ بھی تو مناظر تھے اور مفسر تھے، شروع ہو گئے. اللہ کی توحید پر دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا. پھر آپ نے دلیل دی، اس نے پھر بحث کر کے رد کر دیا. پھر دلیل دی، اتنے میں آپ کی روح نکل کر آپ کے پاؤں سے نکل کر جیسے آپ کے اوپر کی طرف آ رہی تھی، روح سینے کی طرف روح آ رہی تھی اور آپ دلیلیں دیے جا رہے تھے. تو اب دلیلیں دیتے دیتے اب ذہن میں کوئی دلیل یاد نہ رہی.
پریشان ہو گئے. اب توحید کے عقیدے پر کوئی پریشان ہو کر دنیا سے چلا جائے تو اس کا تو ایمان ختم. تو شیطان یہ چاہ رہا تھا اتنا بڑا مفسر، اتنا بڑا عظیم عالم، میں اس کو گمراہ کر دوں، اس کو ہر چیز سے جو ہے نا میں دور کر دوں، اللہ کی توحید سے دور کر دوں. تو وہ اس نے کہا دلیل دیں. اب آپ کو دلیل یاد نہیں آ رہی، تکلیف موت کی بھی زیادہ بڑھ رہی تھی. 20 میل دور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. آپ نے وہیں سے لوٹا پکڑ کر مارا اور وہ لوٹا آپ کے جسم اقدس پہ اسی 1 سیکنڈ میں آ کے لگا اور آواز آئی، ساتھ آواز دی مرشد نے کہ او فخر الدین اس کو بول دے، یہ خبیث ہے، اس کو بول میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. بھئی وقت اس وقت نازک ہے، ایمان کے اوپر آپ کی جان نکلنی چاہیے، اور وہ اسی وقت آ گیا ہے بحثیں کرنے کے لیے. یہ بحثوں کا ٹائم ہے. تو کبھی کبھی کوئی گستاخ اور بے ادب جب دلیلیں مانگے تو اس وقت کوئی دلیل کا ٹائم نہیں ہوتا. بعض اوقات دلیلیں ٹائم ہوتا ہے، کوئی دلیلوں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے وقت آتے ہیں کہ وہاں دلیل مانگنا بھی بے ادبی اور گستاخی ہے. تو وہ اس قوم نے جب حضرت ہود سے دلیل مانگی تو یہ دلیل مانگنا گستاخی تھی. ہود علیہ السلام کا اپنا وجود خدا کے ہونے کی دلیل تھی. بھئی اس پوری قوم کے اندر ایک ہستی جو خدا کی بات کر رہی ہے تو وہ ان کا اپنا وجود مقدس خدا کی دلیل تھی. لیکن انہوں نے کہا آپ کوئی دلیل نہیں لائے. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، ہم آپ کے قول کی وجہ سے، تو اس میں حدیث کا حجت ہونا ثابت ہو گیا. ہم آپ کے قول کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ رہے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ چاہا کہ بینہ کوئی خدا کی طرف سے آپ ہمیں دیں تو ہم خدا کے کلام کو تو مانیں گے لیکن آپ کے قول کو ہم نہیں مانتے. تو جو نبی کے قول کو نہ مانے گویا وہ بھی گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بد دین ہے، بد عقیدہ ہے. کیونکہ انہوں نے یہ قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے عرض کیا، یوں کہا کہ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، ہم اپنے خیالات اپنے عقیدہ نہیں بدلتے، عن قولک، آپ کے قول سے. تو جو نبی کی حدیث اور نبی کے قول کی بے ادبی کرے وہ بھی بد عقیدہ اور بد مذہب ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم قول خدا کا بھی احترام کرتے ہیں، قول مصطفیٰ کا بھی ادب کرتے ہیں. ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے قول مصطفیٰ بھی ہے اور قول قرآن بھی ہے. الحمدللہ. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جب بحث مباحثہ شروع ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی توکلت علی اللہ، بس میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. اور پھر اس پر جب عذاب آیا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اس قوم کی گستاخی پر ہم نے عذاب بھیجا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ پر ایمان اور اس ایمان کے ساتھ ایمان باللہ بمعیت نبی اللہ، وہ اللہ پر ایمان لائے مگر ہود کی وجہ سے ایمان لائے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. جن لوگوں کو اللہ نے اس عذاب سے بچایا ہے ان کو بچانے کی وجہ یہ تھی، ایک تو ہود ان میں تھے، نبی کی وجہ سے بچایا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بچایا ہے وہ یہ کہ اپنی رحمت اس بات پر فرمائی کہ ماہو آمنو ماہو، وہ ایمان اللہ پر لائے مگر ہود کے وسیلے سے ایمان لائے. سبحان اللہ. ہود کے ساتھ ایمان لائے. برحمت منا، یہ ہماری رحمت ہوتی ہے جب ہم کسی کو توحید دیں اور ہماری طرف سے جس کو توحید کا عقیدہ ملتا ہے وہ نبی کی وسیلے کی برکت والا عقیدہ ہوا کرتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے ان کو سخت قسم کے عذاب سے بچا لیا. تِلْكَ عاد، یہ عاد ہے جہادوا بآیات ربہم وعصوا رسلہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑے اور رسول کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہٹ دھرم کے پیچھے چلے. پتا چلا جو رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں خدا کی نظر میں وہ ہٹ درم ہیں، جبار ہیں، انید ہیں، عناد والے، دشمنی والے ہیں، گستاخ ہیں اور بے ادب ہیں. اور جو نبی کی تعظیم کرے وہ عاجزی والے ہیں، انکساری والے ہیں، تعظیم والے ہیں. اور یہ بھی کہا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اللہ کریم اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے. اس رکوع کے شروع میں جو ہم نے کہا تھا کہ استغفار بہت عظیم چیز ہے، نبی پر ایمان بھی ہو، اللہ کی توحید کا اقرار ہو، اس کے ساتھ استغفار. اس پر ایک بڑا زبردست واقعہ صدر الافاضل نے لکھا ہے، وہ میں آپ کے خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام تشریف لے گئے. آپ سے حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ حضور میں بڑا مالدار آدمی ہوں مگر میری اولاد کوئی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز مجھے بتا دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا استغفار پڑھا کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ. اس نے استغفار پڑھنا شروع کر دی, یہاں تک کہ استغفار کی استغفر اللہ یہ بھی پڑھو تو یہ بھی استغفار ہے. تو استغفر اللہ کا مطلب ہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اس نے روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیا. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. یہ خبر جب حضرت امیر معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے ارشاد فرمایا ہے, کوئی اس کی ثبوت یا کوئی دلیل تو ہوگی. تو دوسری مرتبہ اس شخص کو جب حضرت امام حسن علیہ السلام سے نیاز حاصل ہوا, ملاقات ہوئی, اس نے عرض کیا حضور وہ حضرت امیر معاویہ بھی فرما رہے تھے, میں نے ان کو بات بتائی کہ اللہ پاک نے آپ نے جو مجھے وظیفہ دیا اس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے ہیں. تو حضور اس کی دلیل کیا ہے, وہ کہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ وظیفہ دیا تھا. تو حضرت امام حسن نے فرمایا تو نے حضرت ہود علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے قوم والوں سے کہا تھا کہ یہ آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اللہ پاک تمہاری قوت کی